الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات آواز بلند درود پاک پڑھیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين کرم کا مخزن سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا خاتون جنت حضور دی پاک بیٹی حسین کریم کی اماں جان مولا علی شیر خدا دے گھر دا ستارہ اور سنگار اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی
ان ہو جنہ دی ذات تے مان اور اس چیز کا مولا علی ساری زندگی فکر کیتا فرمایا میں وہ ہاں جنوں میرے اللہ نے محبوب دا داماد بنایا ہے سیدہ خاتون جنت کی نسبت علی پاک کو اللہ نے عطا فرمائی اور آپ کو حسنین کریمین کا مالک نے پاپا جان بنایا آج اس پاک بی بی دا ذکر خیر کرنا ہے انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ ساڑھیاں دلی دعاواں جنیاں نے اللہ حضور دی بیٹی دے صدقے نال بھی اج پوریاں فرما دے گا عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا ملدے جلدے ٹورچ بیٹھن اٹھن بولن سنن جنہ حضور دی بیٹی سیدہ مصطفیٰ نال ملدیاں سن کائنات میں اور کوئی نہیں سی ملتا اس واسطے شاعر نے کمال منقبت لکھی ہے سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کہتا ہے نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ رسول اکرم کی پاک دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو ہو جائے گا جناب شیر خدا کی بانو جناب ملکہ جناب ملکہ جناب زہرا اگے شاعر بڑا کمال لکھنا ہے کہندا تمام پورے کنیز جن کی اے سب فرشتے غلام ان کے مگر چلاتی تھی پھر بھی چلتی مگر چلاتی تھی پھر بھی آپ نے اپنے اکثر چکی چلاندیاں سن حضرت حسن تو حسین کی خوراک کا بندوبست کر دیا مگر چلاتی تھی پھر بھی چکی جناب ملکہ آپ نے یہ کہنا ہے جناب زہرا مگر چلاتی تھی پھر بھی چکی جناب ملکہ النبی الکریم الامین انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوانوں پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں جتنے میرے بزرگ نوجوان اہل محلہ دور نزدیک تو آنے والے اجدا کے خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ المعروف بابا جی تکیہ والا جتنے عوام آئے ہو میں دلی دعا کرنا اللہ تمام قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے اللہ تمام دارین کی عزت عطا فرمائے اور دلی دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیرے پاک محبوب دے پیارے غلام امتی شروع وچ ابتدائی جمعے دیاں ابتدائی گھڑیاں چاہے نے یا اللہ کہ جمعہ ساڑھے واسطے قیامت کا دن بخشے کا سامان کرنا حضرات گرامی اجدار حسین جمعہ کا خطبہ سیدہ خاتون جنت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیٹی حضرت حسین دی حضرت دی اماں جان مولا علی شیر خدا دے گھر دا چین اور سکون جناب
شہزادی رسول بی بی پاک سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت اور آپ کی شان اور عظمت کے حوالے دے نال نکات اور میں دلی دعا کرنا جتنے اباب آئے نے اللہ سیدہ خاتون جنت کا صدقہ فرما کے تمام نے صغیرہ کبیرہ گناہاں کو معاف فرمائے۔ جڑی میں ہے مبارکہ دا خطبے جمعے کا مضمون بنایا ہے، اس کا تعلق قرآن دے 29ویں پارے دے نال ہے۔ قرآن دے 29ویں پارے دے اندر سورہ دہر ہے، اس کے اندر اہل کریمہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اہل کریمہ کدوں نازل ہوئی؟ شان رسول کی ہے۔ اب آپ جڑے ہر جمعے آنے ہو پتہ ہے انہوں جڑی میں اہل کریمہ پڑھنا او دا شان رسول بیان کرنا کہ اہل کریمہ کدوں نازل ہوئی سی، سبب کی سی نازل ہوندا۔ جس وقت بندے دے ذہن چ آ جائے پھر پورا مضمون آسانی اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ توجہ نال سماعت کرنا ہے۔ اللہ نے تقاضا بشری انسان چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں دے نال معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے ایک محبتہ دا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان دا یہ بیان قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ بندہ مسلمان ہے، اس کا یقین تے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دا میں بندہ ہوا، اس خالق نے میں بنایا ہے۔ وہ خالق تندرستی دینے تے بھی قادر ہے، بیماری دینے تے بھی قادر ہے، وہ غریب بنانے تے بھی قادر ہے، امیر کرنے تے بھی قادر ہے، وہ رنگ گورا دے یا کالا دے، وہ زندگی خوشیاں والی دے یا پریشانیاں والی دے، یہ ساری چیزاں کا اختیار میرے بولو اللہ دے کولے۔ پھر مالک دے رنگ نے نا وہ آزمانا ہے لے کے بھی، وہ آزمانا ہے دے کے بھی، انہیں اپنے انبیاء کو امتحانہ دے اس معاملے میں جو گزاریا۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام کی اگر بیماری ایسی دیکھیے، امتحان دیکھیے، پریشانیاں دیکھیے، کسی اپنی نہ بولی جائیے۔ امام علی مقام نے اتنا بڑا کربلا دے میدان سے ایک امتحان سن اللہ دا، یہ سارے رنگ نے اللہ دے، لیکن وہ کنے کچھ نصیب والدین نے جنہ دے گھر دے وچ اللہ دا رنگ بھی موجود ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دا رنگ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دی اے توحید دے نال نال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق، حضور دی محبت، حضور دی غلامی، پھر میرے نبی دا گھر کیا شان والا گھر ہے جس گھر دیاں عظمتاں بھی اللہ اپنے قرآن وچ بیان فرماتا ہے۔ ایسا گھر ہوئے گا یارو جس گھر دا ذکر رب قرآن وچ کرے، قرآن وچ کوئی شے آ جائے وہ بھی برکتاں والی ہے، اسی ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ زبر زیر پیش کو قربان ہو جائیے، لیکن وہ گھر کنیاں عظمتاں والا ہوئے گا اس گھر کے اندر جو بھی ہوئے اللہ قرآن بنا کے مدینے والے دے شان تے سینے پاک تے نازل فرما دے گا۔ امام حسن تے حسین دونوں بیمار ہو گئے، مولا علی شیر خدا، بچے بیمار میں بڑے شادی شدہ ہیں نا، بچے بیمار ہو جانا والدین نیند نہیں آتی، وہ آنے نے جننے مرضی پیسے لگ جان، اچھے تو اچھا ڈاکٹر ہوئے، معالج ہوئے، طبیب ہوئے، وہ دو طبیب ہویا کرتے سن، حکیم ہویا کرتے سن، وہ دیکھو جاؤ کہ میرے بچے میں بالکل آرام آ جائے، تندرستی مل جائے۔ ہر ماں باپ کی اس میں تڑپ اور تمنا ہوتی ہے کہ جلدی تو جلدی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، کہ میرے حسین کے حسن بیمار ہو گئے، مولا علی کے سیدہ پریشان ہو گئے۔ اس ویلے دے معالجہ کو علاج کرایا، آرام نہ آیا۔ ایک دن مولا علی شیر خدا نو سامنے بٹھا کے آیا، دیکھو گھر دا ماحول بی بی بنا دیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عورت بھی گھر کو جنت بنا دیے، عورت بھی دوزخ بنا دیے، تے جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے اودے گھر دا حالت کی ہوئے تے نتارا ہوئے ہے نا۔ ایک عام عورت تے اگر خامن دی فرما برداری کرے گی گھر جنت بن جائے گا، اگر نافرمان ہے تو دوزخ بن جائے گا۔ خامن دی عزت کرے گی گھر وچ برکتاں آ جاندیاں، فرما برداری میرے نبی پاک نے فرمایا جس گھر وچ بی بی بندے دی شکری کردی اوتھے رحمتاں نہیں آندیاں۔
جس گھر دے اندر عورت قامت تو قربان ہو جاندی ہے او دے حکماں دی تعمیل کر دی اس گھر وچ اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہو جاندا سبحان اللہ سیدہ رو کے کہندیاں نے مولا علی دی پاک بارگاہ کتنا علاج کرایا ہے دونوں کو آرام نہیں آیا میں تمہیں نسخہ نہ دساں میرا یقین ہے اس کو کران گے اللہ دونوں کی جوڑی کو شفا عطا فرما دے گا دونوں آپ کی غلامہ سی آپ کی بالکل قریب سی او دا نام سی فضا کی نام سی فضا قریب سی آپ کی غلامہ سی ایک امید سیدہ کو تم نے جنت اتنا پیار ہو گیا کہ بڑی ملکہ شہزادی سی لیکن یہ کہتی ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہو کے محلہ وچ رہ کے انہاں سکون نہیں پایا جڑا سکون میں مولا علی دے گھر دے اندر پایا انہاں سکون مینوں محلہ وچ نہیں آیا حقیقت ہے وے یقین کرو روپیہ پیسہ بندے نو سکون نہیں دیندا جڑا سکون اللہ تے رسول دا ذکر بندے نو عطا فرماتا لیکن اللہ نے ہوے قرآن نال پیار ہوے حضور دے دین نال پیار ہوے میرے مصطفی دی آل نال پیار ہوے تے زندگی ہونی سکون دی ہو جاندی دعاواں کردے نے مولا علی شیر خدا فرماندے نے اے فاطمہ تیرا کی ذہن تو کی کہنا چاہنی آپ فرماندیاں نے آپا اللہ دی بارگاہ وچ منت من لئیے کی منت ہے کہ یا اللہ اگر تو حسن تے حسین کو شفا دے دے گا نا میں مولا علی اور فضا تینوں اسی روزے رکھاں گے تین روزے رکھاں گے امام حسن تے حسین ننھی عمر چھوٹی بول کے کہندے نے اماں ابے نے روزہ رکھنا ہے تے اسی بھی تواڈے نال روزے رکھاں گے اور علی فرمانے نے بیٹا تسی تے چھوٹے ہو بیمار ہو جتے روزیاں دا معاملہ بھی نہیں آیا یہ تے ویسے نفلی روزے نے اج ساڈا عالم ہے کی ہے کہ بچہ تندرست تے ٹھیک ٹھاک 15 16 سالاں دا بھی نا کہیں فرضی روزے بھی لگوا دینے نہیں نہیں تیری کیڑی حال عمر ہے اجے تے تو جینا ہے اجے تو بڑا کچھ دیکھنا ہے ایویں کدی روزہ رکھ کے مر نہ جائیں نہیں جب دین اسلام دی طاقت آ جائے پھر اللہ برکتاں بھی عطا فرماوے سبحان اللہ انہوں نے ضد کیتی اسی روزہ توجہ نہیں ہے پر جڑے بچپن وچ انہیں شریعت دے پابند نے جوانی وچ کینے ہو سبحان اللہ پھر سمجھائی تو اے بچپن دنیا دا ضد کر لئی اسی بھی روزے رکھاں گے اللہ کو ضد اتنی پسند آئی غیب تو آواز آندی ہے ایک دفعہ اے دونوں روزے تے رکھن اسی انہاں دی منت بعد وچ ہوئے انہاں دونوں دے روزے دے صدقے انہاں نوں کامل صحت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے یہ تین روزے دی نیت کی تھی یہ تین روزے رکھے نے پہلے دن سحری کی تھی افطاری کا ٹائم آیا کہ کھان لگے تو دروازے دے دستے کوئی کون ہے تو کہتا ہے میں مسکین ہاں بڑی دوروں آیا ہوں بھوک لگی ہوئی ہے مولا علی فرماتے نے ساڈی کہہ رہے سی پانی نال افطار کر لاں گے کھانا جو پیا ہے فضا ہے دے دے سبحان اللہ دوسرے دن انج آیا پھر دستے کون ہے تو میں یتیم ہاں سیدہ خاتون جنت فرما دیا نے میں نبی دی بیٹی ہاں افطاری پانی نال بھی سنت دے دیو سارا سامان تیسرے دن کنی گڑکی کون ہے اسیرا کہندا میں قیدی ہاں تے بڑی مشکل تہاڈا دروازہ لگا کے آیا تے حسنین کریم نے دی کمزوری دے اثر نہیں دیکھے فرمایا چکو ساڈے دروازے تے جڑا قیدی مسکین یتیم بن کے آیا ہے اس سامان نو دے دیو جدا اسی روزہ رکھیا ہے آپے ساڈے واسطے بندوبست فرما دے سبحان اللہ دو روایت میرے نبی نو اللہ تعالی دا حکم ہویا سرکار چل گیا ہے تے ایک روایت تے چوندا ہے کہ مولا علی شیر خدا نو سجدہ خاتون جنت نے فرمایا کہ ہن بیٹے بھی تندرست ہو گئے نے دل کردا ہے ابا جی دی زیارت نہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرو نا میرے نبی دی پاک بیٹی دا گھر ہے کتنا عالی شان ہے مولا علی شیر خدا فرماندے نے سیدہ خاتون جنت نے حکم فرمایا میں تے مولا علی شیر خدا کہنے میں تے سیدہ اسی جانے دا ارادہ فرما لیا اسی ہجے چلے نہیں ہو دروازے تے دستک آئیے آپ کہتے ہیں میں جلدی نال دوڑیا میں بوا کھولنا ویکھاں کون ہے مولا علی فرماندے نے میں دروازہ کھولیا ساڈے گھر مدینے والے مصطفی تشریف لے آئے ادھر میرے نبی پاک آئے نے مولا علی کو سینے نال لا لیا فرمایا علی کی عمل کر رہے ہو اج کی سونیا اسی تے بس 3 روزے ہی رکھے نے فرمایا جاننا ہے 3 دن جنہ کرے دروازے تے مسکین یتیم اسیر بن کے آیا ہے کون
زبان پاک وچوں فرمایا او اللہ نے جبریل نو بھیجیا سی جڑا 3 دن یتیم تے مسکین تے قیدی بن کے آندا رہیا ہے او جبرائیل فرشتیاں دا سردار آندا رہیا ہے مولا علی شیر خدا فرماندے نے عرض کردے نے سونیا سانو پتہ تے چل گیا سی لیکن سنو اللہ نو ادائیں نہیں پسند آئی اللہ نے مولا علی تے سیدہ خاتون جنت اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی جنہاں نو اسی اپنا غیرت دا امام مننے آپ فرماندے نے انہاں دے حق وچ تے اتری نال جڑی انہاں دی غلام ہوئے اللہ نے اس ہے کہ جو دیاں شاناں بھی بیان فرمائیاں قرآن آوے اس کو پاک جنت تک کی آلہ آپ فرماندے نے اے میرے مصطفیٰ دی آلے اے سیدہ خاتون جنت نے تربیت فرمائی اپنے بیٹیاں دی سیدہ خاتون جنت کون ہے آؤ سیرت نگار لکھ دینے نبی عمر آپ دی میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے انہاں وچوں سب تو چھوٹی آپ نے میرے نبی پاک نے اتنا پیار فرمایا جدو سیدہ خدیجہ کبریٰ دا وصال ہویا اس ویلے سیدہ خاتون جنت بالکل چھوٹیاں سن آپ رو پئیاں رو کرد کر دیا نے سونیا میرے جان تو بعد میری بیٹی فاطمہ نو کندن لگ لگ کے روح نہیں دینا اے میرے بڑی پیاری ہے میرے نبی دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے فرمایا خدیجہ میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا وا میں فاطمہ نو باپ والا بھی پیار دیواں گا میں ماں والا بھی پیار دیواں گا جنتوں نے جنہاں نو حضور نے باپ والا بھی پیار دیتا سبحان اللہ ذرا کہنا سبحان اللہ بیٹی ہوئے نا تے ماں بہت ہو جائے تے باپ اپنی اس دھی تے ناز نخرے اٹھاندا ہے دکھ نہیں آن دیندا پریشانی نہیں آن دیندا میرے مصطفیٰ نے کس انداز سیدہ دی تربیت فرمائی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ سننے جانا ایک او بھی ویلا آیا آپ دی بچپن کا ایک واقعہ سناواں پھر آپ دی سیرت والے آناواں میرے آقا دا وہ دور بڑا مشکل دور سی بڑا میرے آقا دے امتحاناں دا دور سی ادو نئے نئے لوگ کلمہ پڑھ رہے سن ادو اسلام نو انیاں طاقتاں تے فراوانیاں نہیں سی ملیاں اللہ اکبر کبیرہ ایک دن میرے آقا بیت اللہ دے اندر نے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں دوران نماز ابو جہل نہیں دیا نظرہ پئیاں ایک خالی کافر وہ خالی کافر ایک ہوندا ہے کفر دے نال بغیرت ہونا ابو جہل کافر بھی سی تے بغیرت بھی سی ایک نا بے ایمان میرے آقا دا دشمن سی ایک کہندا ہے مسلماناں دا نبی دن بدن عزتاں پا رہا ہے شاناں تے عظمتاں پا رہا ہے اے بے ایمان نے دونوں جواناں بھی ڈیوٹی لگائی کہندا ہے فلاں جگہ تے مکے دے اندر اونٹ ذبح ہویا ہے اوتھے اونٹ دی اوجری نکالی گئی ہے ذرا اوجری تے لے کے آؤ انہاں کہا کی کرنی ہوں اے بے ایمان لئین اے کافر میرے آقا دا دشمن کہندا ہے اج میں محمد دے کندیاں تے رکھاں گا جدوں اے سجدے وچ جائے گا ایدی قبر تے اوجری رکھاں گا آپے دا کلمہ پڑھن والے نو چھوڑ کے بھج جان گے اے کی کر لے گا میرے کول کفر دی سرداری ہے میں مکے دا سردار ہاں اے کی میرا کر لے گا لیکن اللہ تعالی اپنے سونے دا امتحان بھی لے رہا ہے نال سونے دی عظمتاں انیاں شاناں میرے نبی دیاں دکھائے گا اس لئی نے کسی طرح کیتا میرے آقا سجدے دے اندر گئے اس کمینے نے اوجڑی میرے آقا نے کندھیاں تے رکھ چھوڑی میرے نبی نے سلام پھیریا حضور دی اکھاں وچوں ہنسو جاری ہو گئے میرے نبی نے بیت اللہ دے اندر پھینکے اکھاں وچوں ہنسو جاری نے دعا منگنی شروع کر دیتی لیکن میرے آقا نے
کھولیا جدے نال اللہ دی ناراضگی ہوے میرا وجدان ہے میرے نبی پر دعا کر دے اللہ ابو جہل نو پتھر بنا دینا اللہ اینو غرق کر دینا اللہ اینو تباہ تے برباد کر دینا پر نہیں نا حضرت خدیجہ دا وصال ہو چکیا ہے میرے نبی اتنا سوانا کر گئے نے میرے آقا دی نمی صدا دی چھوٹی عمر بیٹی دا درد دیکھی بیٹی دیا محبتاں دیکھی بیٹی دا پیار دیکھی بیٹی دا مقام دیکھی مزمون زبائیں کے اندر روایت موجود ہے ایک بندے نے میرے آقا دی دعوت کی تھی میرے آقا گئے نے کھانا پکایا میرے آقا کو موائٹ کیتا بلایا میرے آقا تشریف لے کر کے گئے اے بندے دی گودی سے دی بیٹی آئی انہیں جتکار کے پیسہ چھوڑ دیتی اے بیٹی زمین تے گری ہے میرے آقا دا بڑا دل دکھیا 2 منٹا بعد دا بیٹا آیا اس بندے نے گودی بٹھایا کدی او دے لب چمدائے کدی او دے پیشانی چمدائے کدی او دے ہاتھ چمدائے میرے آقا دا بڑا دل دکھیا فرمایا میرے پہلے دس پہلے کون سی تے ہن کون ہے میرے نبی جان دے نے لیکن امت تک پہنچانا چاہندے نے کہنا سونیا متیاں نال پیار نہیں کردا پہلے میری بیٹی آئی سی میرے دھیاں چنگیاں ہی نہیں لگدیاں میں اس واسطے دھڑکار کے نکالیا اور پھر میرا بیٹا آیا سی میرے آقا جلان وچ آ گئے فرمایا اے بدبختا جس گھر یقین پیار نہ کیتا جائے اس گھر دی روٹی محمد نہیں کھانا جس کارج بیٹی نو دھکے دیتے جان پیچھے کر کے وائرل ہویا سی نا میاں والی دے اندر بدبخت کمینے نے پہلی دھی ہوئی نا پہلی بیٹی سارے نو پتہ ہے اس کمینے نے انہوں مار دیتا سارے نو پتہ کس طرح اے جہلیت ہے اینو ہی اسی نکالنا ہے میرے آقا دا دین دسیا جائے حضور دا اسلام دسیا جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ناراض ہو گئے یہ بندہ میرے آقا نو کہندا ہے سونیا تینوں اس گل دا نہیں سی پتا فرمایا نہیں پیچھے ہو جا جس گھر وچ بیٹی نال پیار نہ کیتا جائے محمد اس گھر دا کھانا نہیں کھاندا پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جنوں اللہ 2 بیٹیاں دے اسلامی طریقے دے مطابق انہاں دی پرورش کرے انہاں نوں تعلیم دلوائے انہاں دا سنت دے مطابق نکاح کرے انہوں جنیاں پریشانیاں ہون گیاں بندے نوں جنیاں تکلیفاں ہون گیاں صبر کرے گا میرے آقا فرماندے نے میں وعدہ کرنا وا قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلیاں ہوندیاں نے کرے گا تعلیم دے نال نکاح کرے گا اے مقام ہے بیٹیاں دا حضور فرماندے نے قیامت والے دن میرے نال انج کھڑا ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلیاں سبحان اللہ فاصلہ کتنا ہے نا کوئی فاصلہ نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پاک بیٹی دی بات کر رہے ہیں سیدہ نے دیکھیا میرے نبی دی آنکھوں وچوں آنسو جاری نے حضور گھر آئے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے نشان بنے ہوئے نے آپ دوڑ کے برتن وچ پانی لے کے آئیاں نے رو کے کہندیاں نے بابا اے کی ہویا اے میرے نبی پاک دی آنکھاں بار آئیاں فرمایا بیٹی یہ کچھ نہیں ہویا رو کے کہندیاں نہیں بابا جدوں تسی کرو گئے سو اے نشان نہیں سن مینوں دسو کی ہویا اے نبیاں دا نبی بن کے آن والا اے سچ دا دامن پہچان چلان والا اے امت نو سچائی دی دعوت دینے والا نبی سچ بولدا اے موتی رولدا اے میرے آقا فرماندے نے بیٹی میں بیت اللہ دے اندر اپنے اللہ دی نماز پڑھ رہا سا کہ جڑا میرا سب تو بڑا دشمن ہے ابو جہل اس کمینے نے اس طرح اٹھتی نکلی ہو جری میرے کندیاں تے رکھی اینی گل سی کہ سجدہ خطوں میں جنت دیاں ہی نکل گئیاں عرض کردیاں نے بابا تسی تے کبھی کس نے کسے
تسی تے کدی کسے نو نجائز گل کیتی نہیں، تہاڈی تے کسے نال لگدی بھی نہیں، میری تہاڈی تے کسے نال دشمنی بھی نہیں، میں تانوں آپ ویکھنی ہاں، ہر ویلے تے تسی اللہ نال تال ملائی ہوندی ہے، ہر ویلے تے رب دا نام لیندے ہو، پھر تہاڈے نال کیوں ذکر دینے؟ میرے آقا فرماندے نے بیٹی میرا جرم ہے میں مکے دیاں گلیاں چلان کرانا مقبول لا الہ الا اللہ، بیٹی میں کہنا ماں 360 نو چھڑ کے میرے لیے اللہ دی عبادت کر لو، سیدہ رو کے ات جھکے کلیجہ پھٹ جائے گا، اے میرے مصطفیٰ دی پاک بیٹی ہے، دامن رحمت اللہ دی بار میں بلا کے کہہ دیئے ربا میں نوے نامے پتا ہے میرے بابے نے ذاتی اپنی اناتے اے معاملہ نہیں کیتا، اے صرف تیرے نام سے آیا ہے، تیری توحید سے آیا ہے، اے میرے بابے دیا اسلام چیز آپ فرما دی، وہ اپنی بیٹی کو دعا لیا کرو، بیٹی نویلیت کہنا لیا کرو، میرے آقا نے جدو دعا سنی میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لایا، حضور نے دعا منگی اے میرے مالکا اے تینوں ہی بتائی میں اپنی ذات لئی مہارا نہیں کھا دیا، میں تیری ذات لئی مہارا کھا رہا، اللہ نو دعوائیاں پسند آیا، میرے مصطفیٰ دیا خبر آیا، سیدہ رو پیانے اللہ نو دعوائیاں پسند آیا، سیدہ کہنیاں نے بابا ویکھیا جے جننے لوگ تواڈے نال دشمنی کر دینے ایک ویلا آئے گا انہاں دیاں نسلاں وچوں پیدا ہون والے تواڈے حکماں تے جاناں دے نظرانے دین گے، ہویا یہ چشمہ فلک نے دیکھیا کہ وہی مکے دے لوگ جڑے میرے نبی نال دشمنی کرنے والے اور جتھے سونے دے قدم ہوندے نے ایتھے انہاں دے سینے پہ ہوندے، جتھے میرے سونے دی گزرگاہ بندی ہے اوتھے انہاں دے ہتھاں دیاں تلیاں پیاں ہوندیاں، جتھے میرے مصطفیٰ دی گزرگاہ ہے اوتھے نہ اپنی رہائشگاہ بنائی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں زمانے دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے نے، پر میں حضور دی بیٹی دی سیرت دسنا چاہنا ہوں، اج تیرے میرے گھر دے اندر سیدہ خاتون جنت دی سیرت آ جائے، اج میرے تیرے گھر دے اندر میرے آقا دی پاک بیٹی کدی اپنی بیٹی تے بیوی نو بٹھا کے سیدہ خاتون جنت دے قصے تے سنا، آپ کیسیاں صابرہ نے کہ جا اپنے اللہ نو راضی کیتا ہے، اور آؤ میں اسلام دی فراوانی دسا، اسلام نو طاقت ملیا، اسلام نو شانہ ملیا، دن بدن اسلام پھیلدا جا رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا رہے ہیں، دن بدن میرے آنکھاں دی عظمتاں عرفائے و اللہ بنتیاں جا رہی ہیں، دن بدن میرے مصطفیٰ دیاں شاناں بلند و بالا ہوندیاں جا رہی ہیں، جدوں المومنین دے خدیاں نے اسلام پاور پا گیا ہے، اسلام دیاں عظمتاں پاور پا گئیاں نے، اسلام دیاں شاناں بڑیاں اعلیٰ ہو گئیاں نے، اور مال غنیمت دے اندر بڑا بڑا مال آنا شروع ہو گیا، میرے مصطفیٰ دیاں پاک بیویاں نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عبادت کر دیتی سونیا، اور تے اسلام کو شانہ مل گئیاں نے، بڑی کٹ رہی ہے غریبی، بڑی دیکھ لی ہے دکھا والی زندگی، بڑی دیکھ لی امتحانہ والی عورت دی فطرت دینا، کوئی دیکھے اظہار کر دین دیئے، کوئی بھی چیز کھان دی دیکھے تے فرمائش کر دین دیئے، یہ شروع تو فطرت آ رہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں تے بیویاں دی سیرت اپنی پاک کرم اندر سیدہ خاتون جنت دی اے لے کے جائیں سیرت، اللہ اکبر کبیرہ سننا، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اے فرمائش کرتی نبی دیاں بیویاں نے، اے کوئی سوشل میڈیا تے جنگ اخبار نہیں ہے نا، اے اللہ دا قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو حکم نامہ جاری فرمایا، سونیا کہ فرمائش کرتی ہیں
نو کہہ دیو نا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نہیں بول دے نبی اللہ دے حکم دے پابند ہویا کرتے نے جو اللہ کہتا ہے وہ نبی کرتے نے اللہ دا جو حکم ہوتا ہے وہ نبی دی زبان تے جاری ہوتا ہے. توجہ کر دے جانا میرے آقا نے جدوں عورتاں دی باتاں سنیاں میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر تانوں اسلام دی فراوانی دے اندر اپنیاں فرمائشاں کرنیاں ہوندیاں نے پھر سن لو میں محمد نے گھروں جانے دا فیصلہ فرما لیا ہے. میرے آقا مسجد نبی وچ نماز پڑھان واسطے آئے میرے آقا فرماندے نے بلال چل میں تے تو دور چلیے بلال تیری عظمتاں تو قربان جائیے تیری شاناں تو قربان جائیے. اج کسے دنیا دار دا بندہ سیکرٹری بن جائے اودی ہوا بدل جاندی ہے اے بلال ہے جنوں میرے نبی نے اپنا چوکیدار بنا ایتھے ہو کے چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. محمود صاحب نے بڑی تیاری دا کیا تے اس طرح میں پورے ایکشن لا کے تیاری کی سبحان اللہ مضمون وچ رہ کے نا کرنے کے انشاءاللہ ذرا بات سننا انشاءاللہ دل باغ ہو جائے گا. سبحان اللہ یہ پڑھ کے بیان ہو رہا ہے توجہ کرنی میرے وال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے کون میں پورا مہینہ گھر ہے نہیں جا اسی طرح یہ گل کرنی جا گئی کام خراب ہو جائے گا. میرے نبی پاک دے غلاموں توجہ کرنا بیویاں نال ناراض ہونا بھی نبی پاک دی سنت ہے تے بیویاں نال پیار کرنا بھی سنت ہے تے ناراض والی سنت نہ چلیا کھانا پینا بند ہو جائے. توجہ کرنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال سبحان اللہ بلال میں محمد نے ارادہ فرما لیا ہے میرے انہوں نے فرمائشاں کیتیاں نے نا میں ان پورا مہینہ اپنے گھر ہی نہیں جاواں گا میں نماز پڑھا کے اسی جگہ دا تعین کرنے میں تے تو ہوواں گے تو میرے نال آنا ہے دروازے اگے کھڑا ہو جانا ہے تے تیرے تو علاوہ میرے حکم تو بغیر مینوں کسے نوں ملنے دی بھی اجازت نہیں ہے. دا سرما بنا ہویا میرے نبی نے چنیا 1.25 لاکھ صحابہ وچوں بلال حبشی دا نام مان جائیے معاشر رسول کو جنوں میرے آقا نے اپنی مسجد کا بانگا بنا دیا. میرے نبی نے فرمایا چل بلال چلیے. حضرت بلال دیاں ڈری نکل گئیاں رو کے کہندے نے سلطان باہو دی بولی آ گئی عرض کردے نے میں کو جی دل پر سونا تے میں کی کن یار منا اج بلال دے بارے نیارے ہون لگے نے اج بلال دا مل پھیڑ لگا ہے. بلال کہندے نے لوگو مینوں کعبے دی چھت تے اذان پڑھ کے اونا مزہ نہیں سی آیا جنہ مزہ محمد دا ساتھی بن کے آیا. میری زندگی دا مل پھیڑا ہے میری غلامی دے بارے نیارے ہونے نے. حضرت بلال نال ٹرے ہن میرے آقا اپنے گھر واقعی نہیں جا رہے نا نماز پڑھائی تے پھر اسی جگہ تے بلال نال نے چند حضوراں نے اے میرے نبی دی دنیا اے میرے آقا دا کل سامان اج تینوں ایک گھر بناویں تے تجھ
دوجے دی پہ جاندی ہے ایک پلاٹ لویں تے فلانی سوسائٹی دا بھی پلاٹ تیرے ذہن دی زینت بن جاندا ہے تو کہنا فلانے ٹون دے اندر میرا پلاٹ کیوں نہیں ہیرا پھیری کر کے پھر اس مقام تے بھی پہنچ جانا چاہیے نہیں نا اے میرے نبی دی کل کائنات کر کھجوراں دے چشمہ پانی دا حضرت بلال میرے آقا دی غلامی کرتے رہے میرے آقا جماعت کراندے تے پھر چلے جاندے رہے ہن رولا پہ گیا میرے آقا کریم ناراض ہو گئے اپنی بیگماں تے ازواج مطہرات تے افواہ پھیل گئی میرے آقا نے اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ دیتا ہے مطلب یعنی کہ طلاقاں ہی دے چھوڑیاں نے جدوں اے لفظ ابو بکر دے کنا وچ پھینے حضرت عمر دے کنا وچ پھینے جان دیو عمر دے ابو بکر کون نے حضرت ابو بکر نے بھی اپنی بیٹی عائشہ دا نکاح میرے نبی نے فرمایا ہویا ہے حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح میرے نبی نے فرمایا ہویا ہے جنہاں دے بزرگ نے چٹیاں داڑیاں پوچھو انہوں جدوں دھیاں دیاں شادیاں کریے پھر ارمان زیادہ بڑھ جاندے نے پھر محبتاں زیادہ ہو جاندیاں نے پھر پیار آپے ہی بن جاندا ہے او دھی کواری ہوندی جنوں گالی گلوچ دیندا ہے اج دی صورت ویکھن نوں ترسدا ہے اج اونوں ملنے نوں ترسدا ہے اج دعاواں منگدا ہے ربا میری بیٹی نوں زمانے دیاں ایسا دے دے میری بیٹی دا نصیب ہی کھول دے میری بیٹی نو دکھ نہ آئے میری بیٹی نو پریشانی نہ آئے میری بیٹی کسے اگے ہاتھ نہ پھیلائے کیسا عالم ہوئے گا جے کسے نو پتہ لگ جائے کہ تیری بیٹی نو طلاق ہو گئی ہے وہ بندہ زمین دے اندر گر جائے گا دفن نو زمانے نو لوکاں نو اینج گلاں کرنے جوگا نہیں رہے گا لیکن ایتھے منظرہ طرف والا ہے ایتھے منظر ہی عجیب ہے حضرت ابو بکر عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں دونوں یار نے رازدار نے وفادار نے میری نبی دے چار یار نے دونوں دے کر میرے مصطفیٰ کی شادی ہوئی ہے دونوں نو میرے نبی نے اپنا داماد بنایا ہے حضرت عثمان غنی میرے نبی دے داماد مولا علی میرے مصطفیٰ دے داماد نے ابو بکر دے عمر دا مدینے والا داماد لوگ کے کہنے عمر واقعی آئی جے سونے نے طلاق دے چھوڑی تے میں تے اپنی بیٹی نو بلاواں گا ہی نہیں دیکھو تیاں بھی نبی پاک دے سے تو بلوان نبی پاک دی بارگاہ چلوندے نے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے عمر اگر سونے نے چھوڑ دیتا نا میری بیٹی نو تے میں ساری زندگی اپنی بیٹی نو ویکھاں گا ہی نہیں میں تے اپنی بیٹی دی گل ہی نہیں سناں گا میں تے سونے دا غلام ہاں مینوں شاناں مدینے والے دی وجہ تو ملیاں نے مینوں عظمتاں سونے دی وجہ تو ملیاں نے اے دونوں یار نالے روندے نے نالے دکھ آپس شیر کر دے رہے کہنے عمر ہے اے پتہ کر میرے نبی دے نال کون زیادہ پتہ کیتا تے پتہ لگا اے ڈیوٹی بلال نو ملی ہوئی ہے پتہ کیتا گیا تے ڈیوٹی بلال دی لگی جدوں کعبے دی چھت تے بلال نے اذان پڑھی سی نا منکر کافر بے ایمان گستاخ منافق اودوں بھی سن کہندے محمد نو اور بندہ ہی نہیں لبیا بڑے بڑے سردار صحابہ نے تے غلام نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا ہے آقا فرماندے او کمینیو بلال دی عظمت یا مدینے والا جاندا ہے یا مدینے والے دا خدا جاندا ہے عاشقاں دی شان عاشق جاندے بڑی طرف اللہ سارے نو مدینے لے آمین سبحان اللہ کہی نا میں کو چنگی دعا دیواں اے سو جان تے بلال حبشی دی زیارت نصیب ہو جنوں بلال دی زیارت ہو گئی سمجھ لو پکی مور بلال حبشی نے جنت دی لا دینی سونے نے غلاماں دے غلام یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم غلاماں دا ایمان ہے
حضرت ابو بکر تے عمر دونوں یار نے لوگ کہندے نے پتہ کریے پتہ کیتا تے بلال دی بھی اٹھی نظر آئی تو انہاں نے رونا شروع کر دیتا حضرت بلال نو ابو بکر نے سینے نال لایا فرمایا بلال او وقت یاد ہی نہ جدوں تینوں امیہ ماردا سی تے میں اپنے پیسیاں دا تینوں خریدن واسطے آیا تے وچ نبی نے بھی حصہ پایا فرمایا بلال میرے لئی مارا کھاندا ہے میں محمد بلال دا مل پاواں گا بلال میں تینوں آزاد کرایا مقصد احسان سنانا نہیں ہے بلال میں تیری منت کرنا ایک دفعہ سونے نبی نال میری ملاقات ہی کرا دے ایک دفعہ اللہ کے ابو بکر ہوئے جڑا اج میدان وچ نالے زندگی بھر صدیق اکبر دی غلامی دا حق ادا کرتے ہیں وہ جنہاں نے کتنے جمعے اس مسجد پڑھے ماشاءاللہ میں چہرے دیکھنا ہر جمعے نوے آندے نے ماشاءاللہ اللہ خود پر توجہ کرنی ہے میرے مصطفیٰ دے غلاموں پہ اللہ تعالیٰ دی عطا نال ہویا کردا ہے جنوں اللہ نے توفیق دتی ہے مالک دا کرم ہوندا ہے تے پھر رب دا کارم سونا لگدا ہے اے بلال حضرت ابو بکر ہو کے کہندے نے بلال میری ملاقات سونے نال کرا دے حضرت بلال کہندے نے ابو بکر میں تے تیرا بڑا ہی پیار تے حیا تے بڑا تیرا پہلے ہی دیوانہ وا پر ابو بکر تو ہی دسنا جدا تو غلام ہے اودا ہی میں غلام میری کی جرت ہے میں بھی مجال رکھنا وا میں اس مقام تے نہیں ہے جس مقام تے تو ہے فرمایا بلال ایتھے میری بیٹی دی عظمت دا معاملہ ہے ایتھے میری بیٹی دے معاملہ ہے بلال میں تینوں کدی نہ کہندا میں سنیا کہ میرے آنکھاں نے ازواج مطہرات نوں طلاقاں دے چھوڑیاں نے حضرت بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں کہندے نہیں ابو بکر ایسی کوئی گل نہیں اگر ہوندی تے مینوں پتہ ہوندا حضرت عمر نے کہا بلال جا کے ایک باری سونے نوں اینا کہہ دے سونے اج تیرے دروازے تے او سوالی بن کے آیا ہے جنوں تو دعا منگ کے اللہ تیلو منگیا اج عمر آیا ہے جڑا تیری دعا بن کے آیا جڑا تلوار لگ کے تینوں تیری گردن تو جدا کرنا آیا تے اپنی گردن تیرے قدماں تو وار گیا ایک باری میرے سونے نو میرا نام کہنا یا سونیا پار میں عمر ابن خطاب آیا ہے میرا یقین سونا مینوں اندر بلا دے گا میرا نبی میری گل سن لے گا اے میرے نبی دے وفادار غلام نے لیکن بیٹیاں دے معاملے ایسے نے اللہ اکبر کبیرہ اندروں میرے نبی گلاں سن رہے ہیں حضرت بلال بھی روئی جا رہے ہیں تینوں یار روئی جا رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بلال کافی دن گزر گئے آنی دے میرے دعا یاراں نوں میرے گل لگ لے اے افواہ پھیلی ہوئی ہے اے گلاں سنیاں نے تسی واقعی ازواج مطہرات نوں طلاقاں دے چھوڑیاں نے میرے آقا فرماندے نے نہیں عمر تے نہیں ابو بکر میں تے ویسے ہی ناراض ہو کے کروں نکلیاں سبحان اللہ میں تے ویسے ہی چپ تے انج بیٹھے ہو جنوں کدی تسی ناراض ہی نہیں پتہ تے ساریاں دا ہے نا میرے مصطفیٰ دی سنت تے کدی کدی ہونا پر تسی ناراض ہو گئے کسے منانا کوئی نہیں روٹی پانی مانگدا ہو جائے اینا تو ناراض نہیں ہونا سننا گھر دے اندر ہے ماشاءاللہ اے بھائی چلا رہے ہیں اتنا بہت زیادہ میاں صاحب دی مہربانی کہ انہوں نے اینا بھی انتظام نال کر دیتا میرے بھائی ایک بندہ بھی سن کے اگر رائے راستے آ گیا تے بخشے کا سامان بن جانا اج لوگوں نے دین تو دور کر دیتا لوگوں نے اے دوسرا کم نکلیا گندا اللہ تعالیٰ دے تو سانو تے نسلاں کو بھی بچائے اپنے گھراں دے اندر کوئی سنانا ہی تے میرے نبی دا دین سنا میرے آقا دیاں ازواج مطہرات دیاں گلاں سنی ذرا توجہ دے نال توجہ نال سننا میرے نبی فرماندے نے نہیں ابو بکر تے عمر میں تے ویسے ہی ناراض ہو کے آیا حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میں اپنی بیٹی دی گارنٹی دینا کوئی فرمائش نہیں کرے گی میری بیٹی دا رو رو کے بڑا حال ہو گیا ہے حضرت عمر دی چیخاں نکل گئیاں عرض کردے نے سونیا
کھانا کھاندی ہے نہ پانی پیندی ہے میرے آقا فرماندے نے چلو میں آنے کی تیاری کرنا وا اے چلے گئے میں قربان جاواں شان صدیق اکبر تو میرے نبی نے ارادہ فرمایا مالکا میں سب تو پہلے کسے گھر جاواں عرض کی تھی رب نو اللہ نے حکم نامہ جاری فرمایا سونیا سی پسند کیتا ہے تسی سب تو پہلے ابو بکر دی بیٹی گھر جاؤ کنیاں عظمتاں ملیاں کنیاں شاناں ملیاں ہن ذرا توجہ کرنا میرے نبی تشریف لے آئے جدوں میرے آقا آئے نے نا دروازے تے دستک ہوئی حضرت عائشہ سجدے وچ رو رہیاں نے لوگ کہندیاں نے مالکا ایک دفعہ میرے سونے دی زیارت کرا دے نہیں منگاں گی اچھے جوڑے نہیں منگاں گی اعلی کھانے نہیں کراں گی دنیاوی خواہشاں اللہ ایک دفعہ میرے محمد عربی دا چہرہ دکھا دے اے سچی لگن دروازے تے دستک آئی ہے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے جب دروازہ کھولے آئے اکھاں دے وچ آنسو نے ساری چادر گلی ہوئی ہوئی ہے زبان تے کوئی لفظ نے سونیا ایک دفعہ آ کے ویکھتے صحیح نا میرے آقا فرماندے نے آ گیا میں انہی گل لے اے بیبیاں دی فطرت ہے نا محبتاں تے احترام والیاں آج بھی زمانے چ موجود نے اللہ اکبر ویکھ کے کہندیاں نے سونیا ویکھیا اے تو تے گیا سی میں مہینے تو پہلے آواں گئی نہیں اجے مہینہ ہویا ہی نہیں پہلے ہی آ گیا ہے آقا مسکرائے فرمایا ہاں میں گل کیتی سی پر تو کی سمجھنی ہے 30 دن دا مہینہ نہیں ہو کدی اللہ 29 دن دا بھی چن چلا دیندا اسلامی مہینے ٹھائیاں دا بھی تے نتیاں دا بھی اتے 29 ملے نے بھی نبی پاک دے صدقے نال ملے سبحان اللہ مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرے رب نے میرے صدقے اج چن نو ایک دن ایڈوانس اللہ کو ادھر وہ چن چڑھے آئے ادھروں حضرت آمینہ دا چن چڑھے آئے تے سیر کردا ہے چن چڑھے آیا منا دے لال دا مک گیا دنیا تو رہاتا آخری بات میں سناوا اجازت چاہو آخری بات تے درد والی اے فرمائش میرے مصطفیٰ دی بیٹی نے بھی آگے کی تھی سبحان اللہ مولا علی فرماندے نے سیدہ نو انسانی فطرت تقاضے نے نا کہندے نے اسلام نو طاقت مل گئی ہے فراوانی نہیں آ گئی ہے تے تسی بھی جاؤ اتنا کم کر دیا ہو تھک جاندیاں ہو جا کے سونے نو کہو بابا جی ایک قرآن مینوں بھی دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قرآن میری بند ہوگی ان چپ کی تے کہ میں بولنا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ قرآن مینوں بھی دے دیو حضرت فاطمہ نو میرے نبی نے حکم نامہ بھی جاری کیتا سی ساری زندگی اپنے خاوند دے اگوں ہن کدوں تسی اے وصیت کریا کرو پہلے دیہاڑے جدوں نکاح کردے ہو نا شادی کردے ہو اینے خرچے کردے ہو تے نال مصطفیٰ دی وصیت بھی ایک بیٹی نو دے دیا کرو میں بیٹی سن لے اگر تو اپنے خاوند نو دنیاوی ایویں فرمائشاں کیتیاں نا تے تیرا خاوند ناراض ہو گیا پورا نہ کر سکیا تے میں محمد فوت ہو گیا تے میرے جنازے تے نہ آئی اگر تو پہلے ہو گئی تے میں تیرا جنازہ نہیں پڑھنا دیکھو اے جب مصطفیٰ دی سیرت اے سنت محمدی اے طریقہ محمدی آج اسی کی کہیں گے ایک کرے نا ایک کرے تے کو 10 سنائیں انج کہنے اسی تیرے 6 پر آقا دے واسطے جوان کیتے نے بس کبے کم کر تو انہوں کہیں تیریاں ٹوٹیاں ہوئیاں نے میں تے پیچھے بھی نفرانیاں رکھ کے پھر کہندے نے کہ بہت ہی گل کرن کہ اسی ملازمہ رکھ دیاں گے وہ پھر ملازمہ اپے گھر دی مالک بن جاندی 2 مہینے بعد تیری کوئی کار آ گئی
بات اسی طرح ہے، سمجھدار بندے سمجھ، ہاں جی، کیونکہ بات میرے آقا دے طریقے تو دور ہے نا، میرے مصطفیٰ دی سنت تو دور ہے، میرے آقا دا طریقہ نہیں نا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، میرے آقا نے وصیت فرمایا، اللہ کرے مینوں تو سمجھ آ جائے، میرے نبی دے غلاموں توجہ کرنا، میرے آقا نے وصیت فرمائی، حضرت فاطمہ مولا علی دو انیاں قربان ہوئیاں، اج دا عالم دے وے اسی چنگے گھر دی بڑی لے کے آئیے تے ساسی بول کے کہہ دیے جب تک تیری مہندی نہ اترے کام ہی نہ کری، وہ لے بھی جائے تے کوئی نہیں، وہ لے بھی جائے نا ایسے طرح ہی گل ہے، پاوے سر لاؤ تے پاوے نہ لاؤ، وہ دی لے بھی جائے تے کام کوئی نہیں کردی، کیونکہ پہلے نے نہیں سوچا آمد دساں اے نبی دی بیٹی ہوں جنوں جنتی عورتاں دی ملکہ کیا جاندا، جدے ورگے زمانے وچ بی بی کوئی نہیں، جاؤ میرا چینل ہے، ساری کائنات کے بادشاہ تے جگیردار تے زمیندار تے رئیس تے وزیر اعظم تے جنرل کرنل دیاں ساریاں تیاں ایک پاسے ہو جان، میرے مصطفیٰ دی بیٹی دے قدماں نوں لگن والی دھوڑ دا مقابلہ بھی میری اس طرح میرے مصطفیٰ دا گھر بھی آنا ہے، میرے مصطفیٰ دی نسبت بھی آنا ہے۔ سونا نبی کی کہہ رہا ہے بیٹی اپنے خامد دے نال دنیاوی، حالانکہ دنیاوی تے جائز ہے، ایک خواہش ہی جائز ہے نا، اچھا کھانا آلہ پانا، پر میرے نبی پاک نے منع فرمایا، سنتے جانا جتنے آئے ہو اج سینہ مدینہ بن جائے گا، سیدہ خاتون جنت ساری زندگی بیمار بھی ہوئیاں تے کچھ نہیں منگیا، جدو بیمار ہوئیاں تے مولا علی دیاں چیزاں نکل گئیاں، رو کے کہنے نے فاطمہ اج تے کچھ کھان کو منگ لے، فرمایا علی تینوں نہیں پتا میرے باپ دا نام محمد منگن والے نہیں ہوں، منگن والے اسی منگن والے نہیں، اسی حضرت علی دیاں چیزاں نکل گئیاں، آقا دی بار رو کے اندر سونیا میں ترس گیوں، فاطمہ نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی تھی، اج انہوں پتہ ہے میرا بندہ مسا کر دی دیاری مزدوری کر کے پتہ نہیں خرچہ کیویں کردا ہے، ایک 5000 دے سوٹ دی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اوے بدبختی تیری ہے، تو اپنی گھر سیدہ خاتون جنت دے قصے سنا، میرے آقا دی بیگماں تے ازواج مطہرات دیاں گلاں سنا، اللہ کو اکبر کبیرہ، مولا علی فرماندے میں کلیاں نہ جدوں سیدہ نوں جاؤ آپ آئیاں کہندیاں نے بابا اج میرے سر تے تاج نے مینوں قرآنی لین بھیجیا ہے، ہن تے اسلام نوں طاقتاں مل گئیاں نے، اسلام نوں شاناں مل گئیاں نے، مینوں وی ایک خادمہ دے دیو، میرے آقا فرماندے نے بیٹی تو جان رہی ہے کی کہہ رہی ہے، بنت رسول اللہ، تو رسول اللہ دی بیٹی ہے، تو زمانے دے باپا ورگی بیٹی سونے تو تیرا حکم منیا ادھر اپنے سر دے تاج دا حکم منیا، تسی فرمایا سی خامد دی نافرمانی، اے گل بھی لے کے آئی ہوں، سیدہ خاتون جنت نوں میرے نبی نے کی فرمایا، اے سن جڑا اپنی بیٹی نوں اے کہہ کے کلے کے جا کے لڑائیاں کری، سس تے سورے کو بولی تیرے پیچھے پر آنے کیس کران گے لڑائیاں کران گے، اسی انہوں انج کر دیاں گے انج کر دیو انج تیاں نہیں ہوا نہیں وسدیاں، میرے آقا نے طریقہ دسیا ہے، تمہیں تو بات بدل جانا چاہیے، دنیاوی رسم و رسومات کو چھوڑ دے، میرے آقا دی سیرت اور طریقے کو انج بیٹیاں سیدہ رو پڑیاں کہندیاں نے بابا میں تے علی دی ضرورت پوری کرنے واسطے آئی ہاں، میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ علی نوں بلا کے لیا، حضرت علی آئے نے فرمایا علی تو یہ گل کیتی ہے، جی سونیا میں کیتی ہے، فرمایا علی گواہ ہو جا، فرمایا اے میری بیٹی میں تینوں ایک ایسا عمل دینا عمل دینا آپ نمازاں پڑھدیاں نہیں تیاں نوں کتھوں مان، آپ بابے ہری دے ویکھ رہے ہیں جناب گند موبائل تے پتر نوں نمازی کتھوں بنا،
آپ تے جناب علی اکھاں تو جا نہیں رہی گندگی تے بیٹے نو تہجد گزار کیویں بنان تو جو نہ سننا عمل دسنا وا کی دسنا وا عمل دسنا میں کون ہے سبحان اللہ جو میرے والے سبحان اللہ جنہاں دے ٹائم والے جا سکتے میرے والے پہنچی بولو سبحان اللہ تواڈی اجازت ہوئی میں ہر ایک دا سینہ مدینہ ایک جمعے دا دن جڑا سی اللہ رسول دے نام آیا سبحان اللہ فکر ہوندی نا قرآن نے بھی کیا ہے اج دے دن دکاناں دی فکر نہ کرے سبحان اللہ اے قرآن دی گل جڑا دا انکار کرے گا قرآن دا انکار ہوے گا تے جڑے ایمان والے نے وہ اج دے دکان دی فکر نہیں کردے اپنے امام دی فکر کردے برداشت کر لو گے تے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے آقا کی فرماندے نے میں تینوں عمل جڑے بولتے نہیں کم شک پیدا نہ کرنا بھی کوئی اس بلوانا ساتھ ہے کی دینا عمل کی دینا عمل دینا اے نہیں کر رہی ہیں پاجی عمل کی لوڑ میں تے خادمہ کہنا ہے فرمایا بیٹی عمل کرے گی نا تے کم 100 خادمہ جنہ اللہ تے موت عرض کیتی ابا حضور دے عمل فرمایا بیٹی جدوں رات کو عشاء دی نماز پڑھن تے سون لگیا 33 بار سبحان اللہ پڑھی سبحان اللہ 33 بار 33 بار الحمدللہ پڑھی تے 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے دونوں ہاتھاں تے پھونک مار کے اپنے پاک پورے جسم تے پھیر لئی تے سو جائی اللہ تینوں انج تیرے جسم نو بنا دے گا جویں تو تھکی نہیں ہے جنت میں لوگ پہلے اٹھیاں ہوندیاں میرے لوگ پہلے اٹھیاں ہوندیاں سن ساری دیہاڑی کام کردیاں سن تے پھر بھی پہلے اٹھیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے زمانے نو دسیا ہے جو تعلیم سیدہ دی میں دسے ہوئے میرے نبی نے نکرانی ایسے میرے آقا نے نکرانی آج کہتے ہیں ہم نے دیکھ دیا نا ساتھ میں وہ نکرانی بھی دینی جو خاندانی ہے وہ پھر خاندانی 2 مہینے کام نہیں پا دیں وہ پھر 2 مہینے بعد وہ نکرانی مالکہ بن جاندی ہے تے مالکہ نو دی طلاق لے کے اس واسطے پہلے ہی اینو سوچ کے میرے آقا دی سیرت مننی ہوندی میرے آقا دی سیرت مننی ہوندی آقا دی تعلیم مننی ہوندی میرے آقا دا عمل مننی ہوندا خیر سیدہ خاتون جنت دی بات تے میں اپنا اختتام کر رہا ہوں حضرت عائشہ جڑی سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے دیکھیا نا میرے نبی نو کہندی ہے سونیا میں چھڈنیاں کھانے دے مطالبے میں نہیں منگدی جوڑے سونیا اج تو بعد جدے وچ تسی راضی ہو میں بھی راضی ہوواں گی اس گل تے سونیا تو راضی ہوئی گا اسے گل تے بولو میں بھی کہ میرے نبی نو راضی ہونا اینا پسند آیا آقا فرماندے نے جے تو انج راضی ہے تے سن میرا رب بھی تیرے تے راضی ہے اے عشق مصطفیٰ تے کوٹ مٹھن دا شزارہ بابا غلام فرید بولیا لوگ یہ سب اپنے لوگ نو دادا کر لو میں بابے فرید دا ایسا شعر سنا رہا جڑے تیرے سینے نو مدینہ بنا عشق ہوئے گا تے مچل جائے گا بابا غلام فرید کوٹ مٹھن دا شزارہ نبی دا غلام ترجمہ کردا ہے کہندا ہے تان نور تے ہٹا نال تپایا تے کپ کپ مکیاں اے پیرے کیتے تو عشق بھلے چن لایا تن دی گھنڈی
جے سونے دے ہو جائیے تے پھر ہو جائیے جان دا نہیں بسا میں جان یاروں دے تے عذاب اس دل میں ہیں فساد سارے دل پر دے تے عذاب جیو رکھے آباد تے رو وسدا جیو کرے برباد تے برباد اللہ آمین سبحان اللہ